Assalamu alaikum students, I hope you all are fine and safe in your homes. And now it's our computer lecture, and in this lecture we will revise our first chapter, and it's the last lecture of first chapter. The topics we will read in this lecture are for fifth generation of computers, characteristics of computer and limitations of computer. In previous lectures we will read the first four generations of computer, and now in this lecture we will read the last generation of the computer. The last generation of the computer is related to the AI, in artificial intelligence. This generation is related to the artificial intelligence, जिसके अंदर हम सुपर कंप्यूटर के related और robots are the type of this generation computer. Here the some guide of all generation computers کہ کس طرح کمپیوٹر نے ویریشنس کی اور یہ اس فارم تک پہنچا. سو دا ففتھ جنریشن آف کمپیوٹر ڈیوائس بیسڈ آن دا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، جس کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پر بیس کرتا ہے. اٹ نیڈس ٹو تھنک بیہیو لائک اے ہیومن، کہ جو کمپیوٹر کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس مینس کہ وہ آپ کا کام کرے. اب جسٹ فار ایگزامپل آپ نے دکان سے کوئی بھی چیز منگوانی ہے، آپ نے کمپیوٹر روبوٹ کو اپنے گھر میں رکھ لیا جسٹ فار ایگزامپل، جو کہ فورتھ جنریشن کمپیوٹرس کے اندر ایڈ کیا جاتا ہے. لیکن اگر ففتھ جنریشن کمپیوٹر کی ایگزامپل لی جائے تو ہمارا جو وے آف تھنکنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ففتھ جنریشن کمپیوٹر میں ایسے کمپیوٹر کو بنانا ہے جس کی مدد سے وہ خود ہی سوچے اور خود ہی بیہیو کرے. جسٹ فار ایگزامپل وار کی صورت میں، کسی بھی طرح کی ناگہانی کی صورت میں آپ لوگوں نے کوئی بھی، ہم کمپیوٹر کو جب ہم سائن کریں گے، کوئی بھی آرڈر دیں گے تبھی وہ آرڈر کو پورا کرتا ہے. اگر ہم نے اس کو سائن نہیں کیا ہوا وہ وہاں پر ہی رہے گا اور وہ کوئی بھی کام نہیں کرے گا. جسٹ فار ایگزامپل ہم نے آپ کے گھر میں روبوٹ ہے، آپ نے گھر سے کوئی بھی روبوٹ کو کہا ہے کہ آپ نے ایک مارکیٹ سے جا کر چیز لے کر آنی ہے، کوئی بھی آپ نے چاکلیٹ منگوا لی ہے. اب وہ روبوٹ اس شاپ پر جائے گا، وہاں سے جا کر وہ چاکلیٹ لے کر آئے گا. لیکن اگر اس شاپ کے اندر وہ چاکلیٹ گیون نہیں ہے، موجود نہیں ہے، ختم ہو چکی ہے، تو وہ واپس وداؤٹ وہ چیز کو پرچیز کیے بغیر آ جائے گا. اس کے پاس کوئی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ ویسے ہی واپس آ جائے گا. لیکن اگر اس کی جگہ آپ ہوتے، آپ خود جاتے چیز لینے، تو آپ وہاں پر اگر وہ والی چاکلیٹ نہیں ملی تو آپ اس کسی اور برانڈ کی کوئی اور چاکلیٹ یا کسی اور شاپ سے کوئی چاکلیٹ لے کر ہی واپس آتے. مطلب آپ کے پاس سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، اس لیے آپ نے یہ کام کیا. تو اسی طرح ہم کمپیوٹر کو بھی اسی طرح بنانا چاہتے ہیں کہ جس کے اندر ڈیسیژن میکنگ، جس کے اندر جو ہیومن لائک مائنڈ ہو، جس کی مدد سے ڈیسیژن کرنے میں آسانی ہو. Now we will read the characteristics of a computer. کمپیوٹر کی جو characteristics ہے، سب سے پہلے اسپیڈ. یہ کمپیوٹر کی کافی اسپیڈ ہوتی ہے جس کی مدد سے ہم جو کیلکولیشن ود ان اے منٹ کرتے ہیں، کمپیوٹر ان کو پر سیکنڈس کے اندر کر دیتے ہیں. اس کے بعد ایکوریسی، کمپیوٹر کے اندر جو بھی ہم کیلکولیٹرز کی مدد سے کمپیوٹر کے اندر کوئی بھی ہم کیلکولیشن کرتے ہیں وہ بالکل 100% پرفارم کرتی ہے، جس کے میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی. اس کے بعد these are the characteristics of first generation of computer, fifth generation of computer, and now the limitations of computer. کمپیوٹر کے اندر لمیٹیشن جو سب سے بڑی ہمیں اس وقت ففتھ جنریشن آف کمپیوٹر کی لمیٹیشن نظر آ رہی ہے. سارے کمپیوٹرس کی جو لمیٹیشن ہے، جو بیسک لمیٹیشن ہے، وہ یہی ہے کہ جو کمپیوٹر ہیں دے آر ناٹ تھنک اینڈ بیہیو لائک ہیومن. وہ لوگوں کی طرح سوچ نہیں سکتے، ان میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. دیز آر دا لمیٹیشنز and characteristics of computer and the fifth generation of computer. I hope students you can understand the concepts of fifth generation computer and limitation and characteristics of computer. Take care. Allah Hafiz.